बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है हुजूर, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, अमेरिका में रहने वाली एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि आज से नहीं तवील अरसे से अमेरिका में रिहाइश पजीर थी, लेकिन साल 2026 में ये फैमिली फैसला करती है कि चलें पाकिस्तान चलते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। पाकिस्तान में इनका घर है, इनके रिश्तेदार हैं, सगे बहन भाई हैं, दोस्त यार हैं। तो उन्होंने सोचा कि साल 2026 में छुट्टियां मनाने के लिए जरा पाकिस्तान चलते हैं। लेकिन इनके वहमो ख्याल में नहीं था, वहमो गुमान में नहीं था, ख्वाबो ख्यालों में नहीं आया था कि ये छुट्टियां मनाने के लिए पाकिस्तान जा तो रहे हैं लेकिन कभी जिंदा अमेरिका वापस नहीं आ सकेंगे। ये छुट्टियां उनकी जिंदगी की आखिरी छुट्टियां साबित होंगी। इसी फैमिली को पाकिस्तान के अंदर इनके अपने घर में, जहां पर ये रिहाइश पजीर थे, इंतहाई बेदर्दी के साथ इनको कत्ल किया गया। और कत्ल करने की जो वारदात थी ना, जो तरीकेकार था, वो इंतहाई वहशियाना था। इनके गले काटे गए, इनको जिबा करके इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और एक ऐसे घर में जहां पर बराबर में, जैसे वॉल टू वॉल होती है ना, पाकिस्तान में आपने घर देखे होंगे कि दीवारों से दीवारें मिली हुई होती हैं, बिल्कुल बराबर वाले घर के अंदर इनके बड़े भाई रिहाइश पजीर थे। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि इस फैमिली को इन्हीं के घर के अंदर जिबा करके कुछ लोग चले गए। अब ये लोग कौन थे, क्या इनके साथ मामला हुआ, क्यों हुआ ये मामला, ये वाकया अपनी नौयत का इंतहाई अंधुनाक किस्म का वाकया है। पूरी डिटेल्स में आपको बताने जा रहा हूं। आपने पूरा वाकया सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को लेके एक उमूमी राय पाई जाती है। अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं इस राय का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ा होगा। राय कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान में रहने वाले जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं ना, वो ये समझते हैं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, चाहे वो अमेरिका में रहें, कनाडा में रहें, ऑस्ट्रेलिया में रहें, इंग्लैंड में रहें या गल्फ कंट्रीज में रहें, ये लोग बाहर जाके पैसा कमाते नहीं है। घर के बाहर जो दरख्त लगे हुए होते हैं उसमें पत्ते नहीं लटक रहे होते, उसमें पैसे लटक रहे होते हैं। और ये ओवरसीज पाकिस्तानी बस पैसों को तोड़ते हैं और बस इनके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये एक उमूमी राय पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। हकीकत ये है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी किसी भी मुल्क के अंदर जो काम कर रहे होते हैं, रिस्क हलाल कमा रहे होते हैं, बेतहाशा मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अब ये वाकया भी ना इसी तरह की सोच का एक शख्साना मालूम होता है। मैं वाकया आपको बयान करता हूं। जनाब, मोहम्मद अंसर साहब, ये वो शख्सियत हैं जिनको इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। दो खबरें इनके बारे में हैं और दोनों खबरें जो इनकी खानदानी ज़राए से कंफर्म हुई हैं कि भाई कुछ लोग ये बात कहते हैं कि यार गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे, पाकिस्तान वापस चले गए थे, इनकी वाइफ कभी अमेरिका गई नहीं और वो पाकिस्तान में थी। और दूसरी राय ये कि नहीं जनाब, ये वहाँ पर थे अमेरिका के अंदर और इनके पास बाकायदा तौर पर इनकी रिहाइश, जिसे आप परमानेंट रेजिडेंसी कह सकते हैं, वो इनके पास मौजूद थी। लेकिन हमारी बहस ये नहीं है। बहस है जो मामला मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये पाकिस्तान आते हैं अप्रैल के अंदर, 18 अप्रैल के साथ ये वाकया हुआ है। अब होता यह है कि इनके जो बड़े भाई हैं, उनका नाम है गुलाम सरवर, वो इनके बिल्कुल बराबर में रहते हैं। और गुलाम सरवर साहब ने इनको बोला कि भाई तुम एक तवील अरसे से अमेरिका में हो, पाकिस्तान आ जाओ, छुट्टियां मनाने के लिए आ जाओ, बहुत अरसा हो गया नहीं मिले हैं। अच्छा, जो बैरून मुल्क रहते हैं ना, उनको भी एक आप समझ लीजिए कि एक डिप्रेशन होता है अकेलेपन का। उनको मौका लगता है और वो चले जाते हैं पाकिस्तान अपने प्यारों से मिलने के लिए, दोस्त यारों से मिलने के लिए बैठक में। ये भी जनाब पाकिस्तान चले जाते हैं और इनके पास ठीक ठाक पैसा होता है। अब ये अपने घर के अंदर रहते हैं, इनका बाकायदा घर है। एक घर जो है वो मोहम्मद अंसर साहब का है, जहां पर इनकी वाइफ जो है वो मुनीजा, वो भी इनके साथ रहनी थी। और बराबर वाले घर के अंदर गुलाम सरवर अपनी फैमिली के साथ रिहाइश पजीर थे। पाकिस्तान का जो शहर है गुजरात, उसका एक इलाका है खारियां, दूर दराज इलाका है, वहां पर ये वाकया पेश आया। अच्छा, होता क्या है, जब ये पाकिस्तान में अपने घर में आके रहने लगते हैं तो अपने भाई को बोलते हैं कि यार हम आ तो गए हैं, आप ही रखवाली करते हैं इस घर की। जब हम अमेरिका में होते हैं तो आप ही रखवाली कर रहे होते हैं, आपके घर में नौकर चाकर हैं, एक नौकर हमें भी दे दीजिए ताकि घर की सफाई भी हो सके, कपड़े वपड़े भी धुल सकें, हमें रोजमर्रा की जो चीजें चाहिए वो भी वो हमें नौकर ला के देते। इनके जो बड़े भाई हैं वो एक शर्जील नामी नौकर को, जो कि इनका अपना नौकर होता है, वो इनके हवाले कर देते हैं मुलाजिम और कहते हैं कि जनाब तुमने इनकी खिदमत करनी है और किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो, कुछ दिनों के लिए अमेरिका से आए हैं फिर वापस चले जाएंगे, तो तुमने इनकी ठीक ठाक खिदमत करनी है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं हो। अच्छा, शर्जील तबीयत के अंदर एक लालची किस्म का इंसान था।
یہ وہی رائے رکھتا تھا جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی باہر جو لوگ رہتے ہیں نا وہ دونوں ہاتھوں سے پیسہ چھاپ رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں یہ تھا۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات آنی شروع ہو گئی کہ یار میں کب تک ملازمت کرتا رہوں گا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ یہ امریکہ سے آئے میں ہیں، میں ان کے گھر میں کوئی ڈکیتی کی واردات ڈال دوں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ گھر کے اندر پیسہ بھی ہے، گھر کے اندر زیورات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ محمد انصر صاحب کو کسی کی پیمنٹ کرنی تھی، غالباً شاید 40 یا 50 لاکھ روپے ان کو پیمنٹ کرنی تھی، وہ بینک سے پیسے نکلوا کے لاتے ہیں، اللہ کے گھر کے اندر رکھ دیتے ہیں، ملازم اس چیز کو دیکھ لیتا ہے، اس کو اچھے سے اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی گھر کے اندر پیسے کس کمرے کے اندر کس الماری میں رکھے ہوئے۔ ایک دن 18 اپریل کی بات ہے، 18 اپریل کی صبح جب انصر صاحب اٹھتے ہیں اور آ کے لاؤنج میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب شرجیل کو آواز لگا کہتے ہیں یار ذرا چائے بنا دو، اس کے بعد پھر میں ذرا فریش ہوتا ہوں، مجھے کہیں جانا ہے ضروری کام سے۔ شرجیل کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ضروری کام ہے نا، یہ پیسے گھر سے نکال کے کسی شخص کو دینے ہیں، کسی بھی مقصد کے لیے، ہو سکتا ہے کسی پیمنٹ کرنی ہو، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار آج ہی کا دن ہے، اس کے بعد یہ پیسے یہ کسی کے حوالے کر دیں گے۔ یہ چائے تو بناتا ہے، چائے کے اندر خواب آور جو ادویات ہوتی ہیں وہ بھی ڈال دیتا ہے، اور چائے جو ہے وہ انصر صاحب کو پلا دیتا ہے کہ یار یہ بے ہوشی کی حالت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ہی انصر چائے پیتے ہیں، ایک چسکی دوسری آپ کا چائے آدھی انہوں نے پی، اس کے بعد وہ غنودگی کے عالم میں چلے گئے۔ اب شرجیل اکیلے یہ کام نہیں کرتا، یہ بلاتا ہے اپنے دوست جس کا نام ہے ابو بکر، یہ بھی جو ہے نا ملازم ہے، نوکر ہے، کسی اور گھر کے اندر سرائے عالمگیر کے اندر ہی کام وام کر رہا تھا۔ اس کو بلایا، اس کو ورغلایا، اس کو بتایا کہ یار ہم لوگ کب تک یہ 2-2 4-4 ہزار کی جاب کرتے رہیں گے، کب تک 10-10 ہزار کی جاب کرتے رہیں گے، اور ہمارے مالکان لاکھوں کماتے رہتے ہیں۔ اب سوچئے شیطان انسان کو کس طرح سے بہکاتا ہے، کس طریقے سے اس نے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات آئی، پھر اس نے اپنے دوست کو ورغلایا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، غنودگی کے عالم میں، جو بے ہوشی کے عالم میں محمد انصر تھا، اس کو قتل کیا، پھر اس کی وائف کو کمرے کے اندر جا کے قتل کیا۔ اس کے بعد جو یہ ابو بکر ہے یہ پیسے سارے لیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے، یہ اپنے ڈیرے ویرے پہ چلا جاتا ہے، کہیں کام جو کرتا ہے وہاں پر چلے جاتا ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں شرجیل، یہ اپنے تئیں ایک دماغ لگاتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جناب اب میں اس کو ڈکیتی کا رنگ دیتا ہوں۔ یہ گھر کے سارے کپڑے اپڑے باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں، دروازے کھول دیتے ہیں الماریوں کے اور ساری چیزیں بکھیر دیتے ہیں، اور اس کے بعد دروازہ بند کرتے ہیں، برابر والی بیکری کے اندر انڈے اور بریڈ لینے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بڑا کامن ہے کہ بھائی صبح کے ٹائم پہ لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں پاکستان میں اور انڈے اور بریڈ لینے جاتے ہیں، کوئی پاپڑ وغیرہ لینے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہاں پر جا کے کافی دیر تک رکتا ہے، انڈے بریڈ لیتا ہے، دودھ لیتا ہے، اور اس کے بعد واپس گھر آتا ہے جہاں پر اس نے یہ واردات سر انجام دی ہوتی، وہاں پر آ کے بیل بجانا شروع کرتا ہے۔ عمومی طور پر ملازم کے پاس گھر کی چابیاں ہوتی ہیں، اس کے پاس بھی تھیں، لیکن اس نے ایک ناٹک رچانا شروع کیا اور اس نے بیل بجانے شروع کر دی۔ کافی دیر تک بیل بجاتا رہا، اندر سے کوئی آواز ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اندر تو خود انہوں نے قتل و غارت گری کا ایک بازار گم کیا تھا۔ اس کے بعد یہ جاتا ہے ان کے بڑے بھائی کے گھر میں، کہتے ہیں کہ جناب میں تو ابھی انڈے اور بریڈ لینے نکلا تھا، میں نے صاحب کو بولا تھا کہ میں بھی آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں، اور انہوں نے پیچھے سے دروازہ بند کیا تھا، اب وہ دروازہ کھول نہیں رہے۔ ان کے جو بڑے بھائی ہوتے ہیں غلام سرور، وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچانک ایسا کیا ہوا، وہ بھی دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کال وال کرتے ہیں، نہ ان کا بھائی کال اٹھا رہا ہوتا اور نہ بھابھی کال اٹھا رہی ہوتی۔ خیر چھت سے کسی طریقے سے یہ اندر جاتے ہیں تو منظر ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ بھائی کا بھی انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا ہوتا ہے، بھابھی کو بھی انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہوتا ہے۔ شور مچ جاتا ہے، پولیس کو بلایا جاتا ہے، پولیس آتی ہے، سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ جو شرجیل جو کہ قاتل تھا اس سارے معاملے کا، یہ ان لوگوں کو چائے پانی سرو کر رہا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے، حیرانگی کے عالم میں ہے، پورا علاقہ جمع ہو گیا ہے، ان کو چائے پانی سرو کر ہوتا ہے۔ خیر پولیس آتی ہے، پولیس کیس وغیرہ بنتا ہے۔ پولیس سب سے پہلے پوچھتی ہے گھر کے اندر کتنے لوگ تھے، وہ کہتے ہیں جناب 2 ہی لوگ تھے جن کا انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا ملازم کتنے تھے، ایک ہی ملازم تھا، شرجیل ہے، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور یہ ہمارا بڑا پرانا ملازم ہے۔ شرجیل سے پوچھا جاتا ہے بھائی تو کدھر گیا ہوا تھا جب یہ واقعہ ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو بریڈ لینے گیا تھا، انڈے لینے گیا تھا، دودھ لینے گیا ہوا تھا، صاحب نہیں کہا تھا تو میں اس لیے وہاں پر گیا ہوا تھا۔ اب یہ تحقیقات کی جاتی ہیں کہ یہاں سے معاملہ اگلی گلی کا ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ بریڈ اور انڈے اور دودھ لینے کے لیے آپ کو کوئی 2 کلومیٹر تھوڑی چلنا ہوتا ہے۔ یوزلی طور پر ایسے علاقوں کے اندر گلی کے کارنر کے اندر دکان ہوتی ہے، پچھلی گلی میں دکان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مشکل سے 5 منٹ میں تمام چیزیں لے کر انسان واپس آ جاتا ہے۔ لیکن یہ صاحب جو ہے نا کافی دیر تک وہاں پہ رہے۔ بیکری کے والے پاس جاتے ہیں تو بیکری والا بھی کہتا ہے کہ بھائی کافی دیر تک یہاں پر کھڑے ہوئے تھے، عمومی طور پر نہیں کھڑے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے چیزیں لینے کے بعد بھی یہاں پہ کافی دیر تک کھڑے رہے۔ پولیس کو شک ہوتا ہے، شک ہونے کے بعد پولیس اپنے طریقے سے تفتیش کرتی ہے، تو صاحب اگل دیتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ جرم کیا ہے، اور جرم کرنے کے بعد میں نے پیسے چرائے۔ پیسے کہاں ہیں؟ پیسے میرے جو دوسرا جو ساتھی تھا ابو بکر، اس کے پاس پیسے ہیں۔ پھر پولیس اس کو پکڑتی ہے، وہاں سے پیسے بازیاب کرتی ہے، اور یہ سارا معاملہ
اس طرح سے اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب یہ دونوں کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس مقابلے کے اندر اب اس چیز کی مطلب کیونکہ انہوں نے شاید غالباً بھاگنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، تو یہ سننے میں آیا کہ جناب پولیس نے ان کو مقابلے کے اندر ان کو بھی نپٹا دیا ہے۔ اب یہ واقعہ رونما ہوا ہے، اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔